براہ راست آپ کو جھنگ لیے چلتے ہیں جہاں وزیر مملکت فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے لیے ایک ITNE کا فورم موجود ہے، لیکن جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر جا کے وہ اپنی کانٹریکٹ انفورسمنٹ کروا سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا فورم بنے جس میں وہ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ہم آپ کو بھی قانون کے اندر کور کر سکیں کہ اگر کسی کو ایک قلم کی جنبش سے کسی صحافی کو کوئی ادارہ اگر فارغ کر دیتا ہے تو کم از کم اس کے پاس کوئی ایسا فورم ہو جس فورم کے اوپر جا کر وہ اپنی دادرسی کروا سکے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں صحافی برادری کا آپ کا بھرپور جو ہے وہ تعاون درکار ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی طور کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ چوتھا ستون ہے۔ آزادی صحافت کے اوپر ہم پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور کے اوپر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ہماری صحافی برادری ہے ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی فلاح کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کام کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے وہ ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف عوامی ایشوز کو بھی اجاگر کر رہا ہوتا ہے بلکہ اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے ایک بڑا اہم ان کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمارا کامیاب جمان پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروگرام ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ مارگیج کا کوئی سسٹم نظام ہی موجود نہیں تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب 50 لاکھ گھروں کی بات کی تو ہاؤسنگ کے شعبے کو انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اور میں آج آپ کو یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ کم وسائل والے کو گھروں کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کلچر ہی موجود نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اور آج الحمدللہ تقریباً 260 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں لوگوں کو 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ گھر بنانے کے لیے، جس میں سے تقریباً 130 ارب روپے کی قرضوں کی درخواستیں بینکس جو ہیں وہ اپروو کر چکے ہوئے ہیں، اور 40 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ 3 مرلہ 5 مرلہ گھر کے لیے، 10 مرلہ گھر کے لیے عام آدمی کو جس کا اپنا گھر اپنا خواب ہوتا تھا، وہ کرایوں کے اوپر رہنے میں مجبور ہوتا تھا، وہ مالک مکان کی بعض اوقات بلیک میلنگ کو فیس کرنا پڑتا تھا، جب چھت اپنی نہ ہو تو لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ ڈرا سا رہتا ہے، لیکن ساری زندگی کرایہ بھی دیتا رہتا ہے، نہ چھت اس کی اپنی ہوتی ہے نہ زمین اس کی اپنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ممکن بنایا کہ 130 ارب روپے کے نہ صرف لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، اس میں سے 40 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا چکا ہے، اور یہ ریشو بڑی تیزی سے اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اس میں آپ اپلائی کریں۔ آج میں یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں، ہمارے پر تنقید کرنے والے تنقید کریں، لیکن کریں تنقید آرگومنٹ کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، ہم دلیل سے اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ پاکستان میں 70 سال سے جس چیز کا کلچر نہیں بن سکا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار کسی ملک کے اندر موجود ہوگا، آپ کسی کو بھی چیک کریں، وہاں کسی نے کوئی گھر بنانا ہے تو اس کو کٹھی یکمشت پیمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ ساتھ ساتھ پیسہ کماتے ہیں، انسٹالمنٹس میں قرض پے کرتے رہتے ہیں، 20 سال 30 سال کی قسطوں میں ان کی پراپرٹی، ان کا گھر، ان کی چھت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پاکستان میں تو کسی حکمران کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ غریب آدمی کو چھت بنا کے دے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے تو لگاتے رہے، لیکن کسی نے وہ کلچر نہیں بنایا۔ ہم نے وہ پورا کلچر تبدیل کیا، بینکس کو پابند بنایا، اور انشاءاللہ اب جو ہم اگلا قدم اس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو مزید فاسٹ ٹریک کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ہم اخوت جیسی مائکرو فائنینس کے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ KPK میں پروگرام شروع کر چکے ہیں، پنجاب میں اسی ماہ ہمارا پروگرام ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام ہم اپنا شروع کریں، جس پروگرام میں انشاءاللہ 5 لاکھ روپے تک ہم قرض فراہم کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قرض حسنہ کی شکل ہوگی، جو بلا سود ہوگا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی سود شامل نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان کا وہ نوجوان جس کے پاس خواب ہے، فن موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، کام کرنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن کاروبار کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ
ان کو چھوٹے قرضے فراہم کیے جائیں گے 5 لاکھ روپے تک، تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوکریاں ڈھونڈنے والے کم کریں اور نوکریاں پیدا کرنے والے زیادہ پیدا کریں۔ کاروبار ہوگا، لوگ روزگار بھی دیں گے، لوگوں کو اپنے کاروبار بھی شروع کر سکیں گے۔ اسی پروگرام کے تحت 27 لاکھ روپے تک جو عام آدمی ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو گھر کے لیے قرض فراہم کریں گے۔ اور یہ لونز بینکس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنینس کے ادارے ہیں، میں نے آپ کو بتایا جس طرح قوت ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کے ذریعے یہ تقسیم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ گراس روٹ کی سطح کے اوپر ہم باٹم اپ اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ معیشت پھلے پھولے گی، حکومت کے پاس پیسہ آئے گا تو اس کے اثرات پھر عام آدمی کے اوپر آئیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ایسے پروگرامز ہم نے شروع کر دیے ہیں جس سے ہم عام آدمی کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا اتنا بڑا انیشیٹو ہے، یہاں پر بیٹھے جتنے جھنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ سب کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں پھر میں دہراؤں گا کہ پہلے کسی حکمران کو خیال کیوں نہیں آیا، کیونکہ پیٹ میں درد ہوتا تھا، کھانسی بھی آتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ڈاکٹر تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ڈاکٹر تو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کو کیوں یہ خیال آیا؟ عمران خان کو یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ عمران خان نے اپنی والدہ کو کینسر سے تڑپتے ہوئے پاکستان کے اندر دیکھا تھا۔ تمام تر وسائل کے باوجود عمران خان اپنی والدہ کو نہیں بچا سکے، تو انہوں نے کینسر ہاسپٹل بھی بنایا، 1 نہیں 2 نہیں، تیسرا ہاسپٹل کراچی میں بن رہا ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی کے ہاسپٹل کے علاوہ جب اقتدار میں آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کیا کروں کہ پوری اپنی قوم کو اچھے علاج کے لیے اہل بنا دوں۔ تو عمران خان صاحب نے ہر شخص کی جیب میں سالانہ، ہر خاندان کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا کہ 10 لاکھ روپے تک آپ منتخب شدہ، اپنی مرضی کے منتخب شدہ ہاسپٹل سے، منتخب شدہ ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی جھنگ کا شہری کراچی میں کام کر رہا ہے تو وہ کراچی کے آغا خان ہسپتال سے بھی علاج کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی جھنگ کا شہری اسلام آباد میں کام کر رہا ہے تو وہ اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل سے بھی علاج کروا سکتا ہے۔ اور اگر کسی جھنگ کے شہری کے لیے جھنگ کے اندر ہاسپٹل میں علاج موجود نہیں ہے تو وہ فیصل آباد میں، لاہور میں، پاکستان کے کسی بھی اچھے بڑے منتخب شدہ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے۔ یہ اتنا بہترین سسٹم آیا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس ہال میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ لوگ اپنا بائی پاس نہیں کروا سکتے تھے، سالہ سال ان کو لائنوں میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا تھا، کوئی اسٹنٹ نہیں ڈلوا سکتا تھا، کوئی کسی کو گردوں کے مرض میں مبتلا ہے تو ڈائلیسس نہیں کروا سکتا تھا، کوئی تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ اپنے بچوں کا خون تبدیل نہیں کروا سکتا تھا، خواتین اپنا زیور بیچ دیتی تھی، لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑ جاتے تھے، لوگوں کو اپنی قیمتی چیزیں گروی رکھوانا پڑ جاتی تھی، ان کی وہ تکالیف تھیں۔ اور اس ہیلتھ کارڈ سے جو 400 ارب روپیہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے، پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کو یہ ہیلتھ کارڈ 31 مارچ تک مل جائے گا۔ ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے 20 لاکھ لوگ علاج کروا چکے ہیں، 46 ارب روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ کلیمز جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑی ریفارم ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک تاریخی اقدام جو ہے وہ تاریخ کے اندر عمران خان کا یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر کوئی ریسکیو 1122 کو ختم کرنے کی کوئی حکومت نہیں سوچ سکتی، کوئی حکومت نہیں سوچ سکتی، اسی طرح جو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ کا اقدام کیا ہے اس کو کوئی بھی آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ عوامی فلاح کا منصوبہ ہے، عوام کی ضرورت کا منصوبہ ہے، اور یہ ڈائریکٹلی عوام کو سب سے بڑا جو ہے اس سے فائدہ پہنچا ہے۔ نئے ہاسپٹلز بنیں گے، ہسپتالوں میں نئی مشینری آئیں گی، نئے آپ کے جو ہے وہ یہاں پر حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسکل فار آل کے تحت ہنر سب کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کے وہ نوجوان، ہم ان کو ہائی ٹیک ان کو سرٹیفکیشنز دے رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ان تمام میں وہ بچے جو پڑھے لکھے ہیں، کسی نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے، کسی نے گریجویشن کی ہے، تھوڑی بہت کمپیوٹر کو سمجھتا ہے، 1 لاکھ اسکالرشپس ہم دے چکے ہیں، 1 لاکھ اسکالرشپس مزید دے رہے ہیں، 10 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ میری ذرا بات وجہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، 12 کروڑ ہمارے نوجوان ہیں، نوکریاں ہم ہر کوئی سرکاری نوکری آئے تو ہزاروں اپلیکیشنیں آ جاتی ہیں، لوگ
ایم فل گریجویٹ لوگ جو ہے وہ نائب قاصدوں کی نوکریاں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے چل پھر رہے ہیں. تو نوکری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اکنامک ویل بینگ ہے، یعنی اپنے آپ کو معاشی طور کے اوپر بہتر کرنا ہے تاکہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ روزمرہ کا معاملہ اس کو چلا سکے معاشی طور کے اوپر. تو پاکستان کے اندر بے شمار گنجائش موجود ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہنر سب کے لیے پروگرام شروع کیا ہے. اور ہم نے جب حکومت سنبھالی تو ہماری $800 ملین یعنی $80 کروڑ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی. وہ بڑھ کے اس سال انشاءاللہ $3 ارب سے بڑھنے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان گھروں میں بیٹھے کمپیوٹر پہ باہر کی دنیا کا کام لیتے ہیں، سافٹ ویئر پکڑتے ہیں، ان کی ویب ڈیزائننگ پکڑتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ پکڑتے ہیں. پوری دنیا میں کام ہے، کیونکہ پوری دنیا آج جو ہے وہ ایک ورچوئل ورلڈ بن چکا ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے. وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب جھنگ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.